السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سیف خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیاٹک مائنڈ سیٹ۔ دوستو، بعض اوقات ہم ایسے واقعات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو قطعی طور پر غیر معمولی اور بمشکل حادثاتی ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ان واقعات کو ڈیزائن کیا ہے تاکہ وہ صرف ایک خاص طریقے سے ہو سکیں۔ میں آپ کا تعارف ایسے لوگوں سے کروانا چاہتا ہوں جو انتہائی خوش قسمت رہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ سٹیو اپنی ماں کے بغیر بڑا ہوا تھا اور برسوں سے ان کی تلاش میں تھا، لیکن کافی عرصہ جدوجہد کرنے کے بعد اسے کچھ معلوم نہ ہوا۔ جب وہ اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا اتفاق ہوا۔ سٹیو نے ایک بڑے چین سٹور میں کام کرنا شروع کیا اور اپنے باس کو اپنی جدوجہد کے بارے میں بتایا۔ باس نے سٹیو کی ماں کا جب نام سنا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اس کے ساتھ والے سٹور پر ہی کام کرتی ہیں۔ سٹیو کئی سالوں بعد اپنی ماں سے ملا۔ 2012 میں ورجینیا نے اپنے لاٹری ٹکٹوں کے لیے بہت ہی اسپیشل ہندسوں کے مجموعوں کا انتخاب کیا۔ اس کے دونوں منتخب کیے ہوئے ٹکٹوں کے نمبر 2 تاریخیں تھیں۔ پہلا نمبر اس کے والدین کی شادی کی تاریخ تھی اور دوسرا نمبر اس کی شادی کی تاریخ تھی، اور حادثاتی طور پر اس کے دونوں ٹکٹ سے $1 ملین کی لاٹری نکلی۔ لینا پیلسن کو ایک شادی کی انگوٹھی ملی جو اپنے باغ میں سبزیوں کی کٹائی کے دوران 16 سال قبل لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس انگوٹھی کے ساتھ ایک گاجر اگی ہوئی تھی اور وہی گاجر سبزیوں کے ساتھ وہ اپنے گھر لے آئے۔ وہ ہیروشیما میں کاروباری سفر پر تھا جب ایٹمی دھماکہ ہوا۔ وہ دھماکے سے صرف 3 کلومیٹر دور تھا۔ وہ شدید جھلس گیا تھا لیکن بچ گیا تھا۔ جب وہ 3 دن بعد ناگاساکی اپنے کام کی جگہ واپس آیا جہاں دوسرا دھماکہ ہو گیا، خوش قسمتی سے وہ اس میں بھی بچ گیا۔ ان کا انتقال 4 جنوری 2010 کو ہوا۔ ہیریسن اوجیپا اوکین ایک بحری جہاز میں باورچی کے طور پر کام کرتا تھا۔ جب جہاز ڈوبنے لگا تو وہ باتھ روم میں تھا اور وقت کے ساتھ باہر نہیں نکل پایا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ انجن کے کمرے میں جا سکا جہاں ایئر بیگ تھا۔ امدادی کارکنوں نے اسے صرف 3 دن میں ڈھونڈ لیا۔ ٹیم کے 12 ممبرز میں سے ہیریسن واحد زندہ بچ گیا تھا۔ جان گنتھر ایک امریکن جو 4 مرتبہ کی لاٹری ونر ہے۔ اس کی $5.4 ملین کی لاٹری نکلی۔ 10 سال بعد جان کی $2 ملین اور اس کے 3 سال بعد $3 ملین کی لاٹری نکلی، اور آخرکار 2008 میں اس نے $10 ملین کا ایک جیک پاٹ جیتا۔ جولین کوپ کے 1971 میں ایمیزون ریور کے بالکل اوپر طیارہ حادثے میں بال بال بچ گئی تھی۔ 17 سال کی لڑکی لاتعداد چوٹوں کے ساتھ اس حادثے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد جولین کو کچھ دن جنگلی جانوروں کے درمیان رہنا پڑا، یہاں تک کہ اسے مقامی لوگوں نے بچایا۔ جولین اس طیارے میں واحد زندہ بچ گئی تھی۔ پروفیشنل ڈچ ریسنگ سائیکلسٹ مارٹن ڈی جونگ نے ملائیشین ایئر لائن کی 2 پروازوں کے لیے ٹکٹ بک کیا، اور آخری لمحے اس نے بکنگ منسوخ کر دی۔ ایک طیارہ بحر ہند میں کہیں غائب ہو گیا اور دوسرا طیارہ 2014 کے موسم سرما میں بند کر دیا گیا۔ ریشما بیگم 18 منزلہ عمارتوں میں سے ایک رانا پلازا میں واقع ایک فیکٹری میں کام کرتی تھیں۔ وہ ایک خودکش دھماکے میں کافی خوش قسمت رہیں لیکن ملبے کے نیچے پھنس گئیں۔ وہ 17 دن تک زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا اور پانی تلاش کرنے میں کامیاب رہیں، یہاں تک کہ 17 دن بعد اس کو بچا لیا گیا۔ فرین سیلک ایک کروشین موسیقی کے استاد ہیں جو جھیل میں گرنے سے پہلی بار موت سے بچ گئے تھے۔ جنوری 1962 میں بارش کے دوران وہ ایک ٹرین پر سوار تھے اور ٹرین پٹڑی سے اتر کر دریا میں گر گئی۔ وہ اس حادثے میں بچ گئے۔ اگلے سال وہ ایک طیارے کے سفر کے دوران طیارے کی خرابی کی وجہ سے وہ دروازے سے نیچے گر گئے اور گاز پر گرے۔ طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں 19 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے 3 سال بعد 1966 میں وہ ایک بس پر سوار ہوئے اور بس سڑک سے ٹکرا کر ندی میں جا گری جس میں 4 مسافر ڈوب گئے، اور وہ اس میں بھی بچ گئے۔
1970 میں ان کی گاڑی کو آگ لگ گئی۔ وہ گاڑی چلا رہے تھے اور ایندھن کے ٹینک کے پھٹنے سے پہلے ہی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ایک اور واقعے میں ان کی کار کے انجن کی خرابی کی وجہ سے ان کی کار میں آگ لگ گئی، لیکن وہ اس میں بھی محفوظ رہے۔ 1995 میں انہیں ایک بس نے ٹکر ماری، لیکن انہیں معمولی سے زخم آئے۔ 1996 میں ایک ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر ماری، لیکن وہ اس میں بھی بحفاظت باہر نکل آئے۔ اور 2003 میں ان کی 73rd برتھ ڈے کے 2 دن بعد انہوں نے $1.1 ملین کی لاٹری جیتی۔